بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر۔ تو آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ زارا علی خٹک کراچی سے سوال کر رہی ہیں کہ کیا بہو سسر کے ہمراہ فریضہ حج ادائیگی کے لیے سفر کر سکتی ہے؟ دیکھیں، خواتین کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ ان رشتہ داروں کے ساتھ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جائیں یا عمرہ کی ادائیگی کے لیے جائیں کہ جو ان کے محرم ہیں۔ غیر محرم کے ساتھ ان کا سفر شرعی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر غیر محرم کے ساتھ یا اکیلے سفر حج یا عمرہ کے لیے جائیں گی تو گناہ گار ہوں گی۔ اس لیے چونکہ سسر جو ہے وہ محرم ہوتا ہے، اس کے ساتھ سفر شرعی کرنا جائز ہے، لیکن اس بات کے حوالے سے احتیاط کیجئے، کیونکہ اگر بالفرض جو خاتون ہے یعنی بہو، یہ اگر نوجوان ہے اور سسر کے حوالے سے کوئی فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر اس کا سفر نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز پائی گئی تو پھر رشتہ ازواج کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ جو خاوند ہے اس کے حوالے سے بھی یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا۔ اس لیے اگر نوجوان ہے تو سفر نہ کرے، اگر بالفرض فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر سفر کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، فریضہ حج ادا ہو جائے گا۔ اگلا سوال عباس لاہور سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا فخر کرنا جائز ہے، مثلا حسن، ذہانت وغیرہ پر، کہ اپنی کسی صفات کو سوچ کر خوشی و مسرت کرنا جائز ہے؟ دیکھیں، خوشی کرنا یہ غلط نہیں ہے اگر اسلام کے دائرہ کار کے اندر رہ کر ہو، شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہ کر خوشی کریں تو قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی بھی چیز کو آپ بطور تکبر لیتے ہیں اور لوگوں پر یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ میرے پاس فلاں نعمت ہے اور اس کے اندر آپ کا نظریہ اور سوچ تکبرانہ ہو تو پھر مذموم ہے۔ ادروائز کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اظہار خود بخود ہوتا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ نے کسی کو حسن عطا فرمایا ہے اور اس حسن کا اظہار خود بخود لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اور اسی طرح اچھی سوچ ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری جو ہے یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تفاخر کی بنا پر ایسا معاملہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ خود بخود جو چیزیں ظاہر ہوں تو اس میں چونکہ بندے کا اختیار نہیں ہے تو ایسی چیزیں مذموم بھی نہیں ہیں، بلکہ یہ چیزیں شکر کے زمرے میں آتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی، بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے تو اس نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اور یہ اظہار بطور تشکر ہونا چاہیے، نہ کہ بطور تکبر۔ تو اصول یاد رکھیں، جہاں پر تکبر ہوگا وہاں پر ناجائز، اور جہاں پر تشکر ہوگا وہاں پر یہ چیزیں جائز بلکہ مستحسن ہوں گی۔ اگلا سوال وسیم تنولی ایبٹ آباد سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا بغیر وضو اذان دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، اذان کے لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ باوضو ہو کر اذان پڑھی جائے۔ اگر کسی نے بے وضو اذان پڑھی تو مقصد اذان حاصل ہونے کی وجہ سے اذان تو ادا ہو جائے گی، لیکن فقہا نے ایسے عمل کو مکروہ قرار دیا ہے۔ تو آپ ثواب کے حصول کے لیے باوضو بالطہارت ہی اذان پڑھیں۔ اگر بالفرض کبھی کبھار زندگی میں ایسا ہو گیا تو گناہ گار تو نہیں ہوگا، لیکن بہتر وضو کر کے ہی اذان پڑھنا ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ جہاں جہاں تک مؤذن کی اذان کی آواز جائے گی وہ تمام کی تمام چیزیں اس مؤذن کے لیے کل بروز قیامت شہادت دیں گی کہ مولا کریم یہ تیری صدائیں دنیا میں بلند کیا کرتا تھا۔ اگلا سوال اسد ملتان سے سوال کر رہے ہیں کہ ہم اپنی انگلی میں پتھر پہن سکتے ہیں، کیا اس پتھر کا ہماری زندگی پر کوئی اثر ہوتا ہے، مطلب دولت کا ملنا وغیرہ؟ یہ دیکھیں، پتھر یا کوئی بھی چیز مؤثر حقیقی نہیں ہے، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور مجازی طور پر کسی چیز کے اندر اللہ تعالیٰ اثر پیدا کر دے
تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں، اثر پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کوئی بندہ اگر پتھر کو اس نیت سے پہنتا ہے کہ یہ مجھے کوئی حقیقی فائدہ یا حقیقی نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ مجازی طور پر، جس طرح اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان سے ریزز خارج ہوتی ہیں اور ان کے انسانی زندگی پر کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو مجازی طور پر اس کو لینے میں کوئی قباحت نہیں، بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں، بلکہ فقہا نے یہ لکھا کہ مرد کے لیے بطور زیور کوئی چیز پہننا شرعاً جائز نہیں ہے۔ مرد اگر انگوٹھی بھی پہنے گا تو وہ بھی سنت سمجھ کے، تو جو بھی کام آپ سنت سمجھ کے کریں اس کے اندر ثواب ملے گا، اور اگر آپ تفاخر کی بنا پر یا زیور سمجھ کے پہنیں تو زیور مرد کے لیے حرام ہے۔ 4.5 ماشے کی بلکہ 4.5 ماشے سے کم چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے پہننا سنت ہے، اس سے کم پہنے، اس سے زیادہ نہ پہنے، اور اس کو مؤثر حقیقی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز میں اثر پیدا کر دے تو یہ بعید نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اگلا سوال محمد اسامہ ملتان سے سوال کر رہے ہیں کہ فوتگی والے گھر سے کھانا کھانے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ جس گھر میں فوتگی ہوتی ہے اسی گھر سے کھانا کھانے کو یہ آج کل بلکہ یہ ایک رسم بن چکی ہے۔ اگر کوئی کھانا نہ کھلائے تو اس کو لعن طعن بھی کیا جاتا ہے، اس کی مذمت بھی کی جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مبارک سنت سے، آپ کی مبارک سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جن کے گھر میں فوتگی ہو وہاں پر کھانا بھیجا جائے، نہ یہ کہ وہاں پہ جا کے کھانا کھایا جائے۔ تو سنت یہی ہے کہ فوتگی والے گھر کھانا بھیجا جائے۔ اگر بالفرض مہمان نوازی کے طور پر یا اپنی خوشی سے کوئی بندہ کھانا بنا دیتا ہے تو یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ یہ شرعاً ممنوع ہے، ناجائز و حرام تو نہیں، لیکن بہتر اور مسنون یہی ہے کہ فوتگی والے گھر کھانا بھیجا جائے، نہ کہ وہاں پہ جا کے کھانا کھایا جائے۔ اگر وہاں پر کوئی مہمان نوازی کے طور پر کھانا کھلا دیتا ہے تو کھانے میں بہرحال حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن و سنت کے عین مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہمارا نمبر آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہوگا، اس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز وقتاً فوقتاً ان کو پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، آج کے لیے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔